بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بیمار و ضعیف ہیں۔ باوجود اس ضعف و ناطاقتی کے خیمہ سے باہر آئے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھ کر مصاف کارزار میں جانے اور اپنی جانثاری کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری اور سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس قدر بڑھ گیا کہ کھڑے ہونے سے بھی بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے کہ ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانے پدر، لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو۔ میں کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام، موالی جو ہمارے ہمراہ تھے، راہ حق میں نثار کر چکا اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا عز و جل میں نذر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسانِ اہل بیت علیہم الرضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ جدو پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں، کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں علیہم الرضوان کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اور یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دامانِ رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو۔ تمہاری طلعت سے دنیا مستنصر ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدادگان حسن تمہارے ہی روئے طابع سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نورِ نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی جانشین ہوگے۔ تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جانثاری کی سعادت پا چکے ہیں اور حضور کے سامنے ہی ساقیِ کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوشِ رحمت و کرم میں پہنچے ہیں اور میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پذیرانہ فرمایا اور امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی اور عمامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی۔ حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل کی۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہالاً اہل بیت علیہم الرضوان کے گرد یتیمی منڈلائی پھر رہی ہے۔ ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجروح دل امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہ سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دوان میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین فرمائی، رضائے الہی عز و جل پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی اور ان سب کو سپرد خدا کر کے میدان کا رخ کیا۔ تنہا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ ہی کو ادا کے مقابل جانا ہے۔ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا اور اس میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے قوم، خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ جان دینا، جان لینا سب اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد حضرت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصہ میں چلا جاؤں۔
اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان گوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت سے لوگ رو پڑے۔ سب کے دل جانتے تھے کہ وہ برسر ظلم و جفا ہیں اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی روح سیاہی اختیار کی ہے۔ یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم ہیں اور وہ حق پر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخرت کی رسوائی اور خواری کا موجب ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا اور ظالمان بد باطن نے بھی ایک لمحہ کے لیے اسے اثر لیا، لیکن شمر وغیرہ بد سیرت و پلید طبیعت رذیل کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ لشکریوں نے امام حسین علیہ السلام کی تقریر کا اثر لیا ہے، کہنے لگے کہ آپ قصہ کوتاہ کیجیے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجیے تو کوئی آپ سے تعرض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تمام حجتیں قطع کر دی گئیں اور اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے ادا کو اچھی طرح آگاہ کر دیا اور بار بار بتا دیا کہ میں بمقصد جنگ نہیں آیا اور اس وقت تک ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں، مگر 20,000 کی تعداد امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی ہے، ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں۔ تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ اہل شام کو یہ یقین تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے والا کوئی باقی نہیں رہا، اور پیاس کی حالت اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے ان میں بہت کمزوری آ چکی ہوگی۔ بہادری کا جوہر دکھانے کا وقت ہے، جہاں تک ہو سکے ایک ایک کر کے مقابلہ کرو اور کوئی تو ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے مختلف لوگوں کو بھیجتے رہے۔ حضرت امام علی مقام نے کسی پر تلوار ماری اور تو کسی کو نیزہ میں جڑ کر زمین پر پٹک دیا اور کسی کے سینے سے نیزہ کو پار کر ڈالا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا، ناموران صف شکن کے خونوں سے کربلا کے تشنہ ریگستان کو سیراب فرما دیا، نعشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر آئے لیکن وہ مارے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کرنے سے وہ عاجز آ چکے تھے۔ یہی صورتحال اختیار کی گئی اور ماہ چراغ حقانیت پر جور و جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی اور ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی ستائش ہو ہی رہی تھی اور آپ خون خواروں کے انبوہ میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھایا پرے کے پرے کاٹ ڈالے، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ جانستان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، ہزار آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں کے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں ہیچ ہیں۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے، تمام کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان سے اپنی جانوں کو نہ بچا سکیں۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ کے لیے رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہر چہار طرف سے امام علی مقام پر تیروں کا مینہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے تن نازنین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئیں اور امام تشنہ کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرداب قلعہ میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا اور ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز پرور نشانہ
बना हुआ है। नूरानी जिस्म ज़ख्मों से चकनाचूर और लहू लहान हो रहा है। बेशरम कूफियों ने संग दिली से मोहतरम मेहमान के साथ ये सलूक किया कि एक तीर पेशानी अक़दस पर लगा। ये पेशानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बूसा गाती थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चक्कर आ गया और घोड़े से नीचे आए। अब इन नाम मर्दाने स्या बातन ने नेज़ों पर रख लिया। नूरानी पैकर खून में नहा गया और आप शहीद होकर ज़मीन पर गिर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ालिमान बदकैश ने सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया और हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुसीबतों का इसी पर ख़ात्मा ना हुआ। दुश्मनाने ईमान आपके सर अक़दस को तन मुबारक से जुदा किया। सादक जानबाज ने ओहदे वफ़ा पूरा किया और दीन हक़ पर कायम रहकर अपने कुंबा अपनी जान राह खुदा में नज़र करती। सूखा गला काटा गया और करबला में ज़मीन सैयदुश्शहदा के खून से गुलजार बनी। सरो तन को खाक में मिलाकर अपने जद्दे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हक़ानियत की अमली शहादत दी और रेगिस्तान कोफा के वर्क पर सिद्क़ व अमानत पर जान कुर्बान करने के नकूश ज़ब्त फरमाए। करबला के बयान में जुल्म व जफा की आंधी चली। मुस्तफ़ा चमन के गुंचा व गुलोबाद समूम के नज़र हुए। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लहलहाता बाग दोपहर में काट डाला। मुहर्रम 61 हिजरी की 10वीं तारीख जुम्मा के रोज़ 65 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस नापायदार दुनिया से रहलत फरमाई।